السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، صدق اللہ العظیم۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث بھی ہے، اسلام ہمیشہ غالب رہا ہے اور غالب رہے گا۔ جیسا کہ حالیہ دنوں کے اندر ہندوستان کے اندر کیا اللہ موجود ہے، اس عنوان کے اوپر ایک بہت بڑا مناظرہ، مباحثہ، ڈیبیٹ ہوئی ہے۔ اسلام کی نمائندگی اور مسلمانوں کی طرف سے نمائندگی کرنے والے مفتی محمد شمائل ندوی صاحب تھے، اور مخالف جو تھے وہ اختر جاوید، ایک ملحد، رب کے وجود کے جو منکر وہ ایک آدمی تھا۔ بارکیف پوری دنیا نے دیکھا کہ مفتی شمائل ندوی صاحب نے ان کو منہ توڑ جواب دیا اور ان کا رد کیا بھرپور انداز کے اندر۔ ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور یہاں ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تو صرف ایک ڈیبیٹ اور مناظرہ تھا، اور اس نے آگے سے مانا بھی نہیں، خاموش ہو گیا۔ حق تو یہ تھا کہ اتنا متاثر ہوتا کہ شمائل صاحب کے ہاتھ کے اوپر اسلام لے آتا۔ دوسرا آپ کو تصویر کا رخ دکھانا چاہتا ہوں، شخصیت ہے، اللہ کا ولی ہے، ڈاکٹر محمد ذاکر نائک صاحب، جس نے تقریباً 10 سے 11 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کے اسلام کے دائرہ میں داخل کیا۔ آج مفتی شمائل صاحب کے اس کارنامے کے اوپر واہ ویلا ہے، خوشیوں کا اظہار اور ہونا بھی چاہیے، لیکن جس بندے نے 10 لاکھ 12 لاکھ بندے مسلمان کی اسلام کے اندر لائے، جب ان کو مودی حکومت اس طرح کے اور لوگوں نے ان کے تمام تر اثاثے ضبط کر لیے، ان کے اکاؤنٹ، اثاثے، سب کچھ ان کا ضبط کر لیا، بلکہ ان کو انڈیا سے جو ہے نکال دیا گیا، اس وقت تو یہ خاموش تھے۔ تو اس لیے ہم سب مسلمان ایک ہیں، اگر کسی مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو اس تکلیف کو تمام مسلمان محسوس کریں۔ جس طرح مفتی شمائل صاحب نے اختر جاوید ملحد کا رد کیا، تمام تر لوگ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے تو اس سے بہت بڑا اونچا کارنامہ دیا ہے، کتنے لاکھ لوگوں کو اسلام میں لائے۔ اور پھر پاک و ہند کے اندر جو مولوی حضرات ان کے بارے میں زبانیں استعمال کرتے ہیں، اب وہ زبانیں بھی سن لیں۔ آیت نمبر 26 ڈاکٹر ذاکر نائک، آیت نمبر 26 سورت نمبر 5۔ میں کہا تو کھوتے ہے، تو پڑھتے سی۔ اہل سنت والجماعت میں داخل ہے، اس کے بیانات سننے چاہیے یا نہیں؟ یہ ڈاکٹر بھی ہے، ذاکر بھی ہے، نائک بھی ہے، اہل سنت والجماعت نہیں ہے۔ ماں کی باتیں سنی، کوئی ان کو گدھا کہہ رہا ہے، کوئی ان کو ملحد، کوئی زندیق کہہ رہا ہے، تو اتنی جو دشمنی ہے کس وجہ سے ہے؟ صرف اس وجہ سے دشمنی ہے کہ ڈاکٹر صاحب رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اور رفع الیدین کا جو مسئلہ ہے یہ صحیح بخاری کے اندر، اس کو نکال دو بخاری سے، اور بخاری کے اندر 5 احادیث رفع الیدین کرنے کی کتاب الاذان کے اندر، صحیح مسلم کتاب الصلاۃ کے اندر 6 احادیث ہیں، سینے پر ہاتھ باندھنے کی دلیل بخاری کے اندر ہے، رفع الیدین کرنے کی حدیث بخاری مسلم میں ہے، جن کو بخاری مسلم کو دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، وہابی سب مانتے ہیں، ان کا صرف ایک ہی جرم ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی حدیث رفع الیدین کے اوپر اور سینے پر ہاتھ باندھنے کی وجہ سے آج سارے لوگ ان سے دشمنی کر رہے ہیں، نبی کی حدیث کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے۔ بارکیف تصویر کا یہ رخ بھی آپ کو دیکھنا چاہیے، ایک انسان جس کو کوئی دنیا میں جانتا نہیں تھا سوائے چند لوگوں کے، اور کل سے پرسوں سے ان کو اس ڈیبیٹ کے بعد، مناظرے کے بعد چند لوگ جانے لگے، تو آپ نے ان کو آنکھوں کا تارا بنا لیا۔ اور جس بندے نے 10 لاکھ لوگ مسلمان کیے، ان کو نکالا گیا انڈیا سے، تو پھر آپ کے کیا تاثرات تھے؟ ہمیں دوغلا پن اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام کی جو لوگ خدمت کر رہے ہیں وہ سب ہمارے سروں کے تاج ہیں، ان کے لیے ہماری محبت ہے۔ ہم مفتی شمائل ندوی صاحب کو مبارکباد پھر پیش کرتے ہیں، جو اسلام کی حقانیت کے اوپر کام کر رہے ہیں، نبی کی رسالت کے اوپر کام کر رہے ہیں علماء، ہم سب کے ساتھ ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔